اللہ نے عظیم محنت عطا فرمائی، سارا عالم ہل گیا ہے اللہ کے فضل سے، ساری دنیا کے باطل میں دراڑ پڑ گئی ہے، اور دنیا کے آخری کنارے تک اللہ نے آواز پہنچائی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا انقلاب نہیں ہے، دین زندہ ہو کے رہے گا۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک شکلیں بن جائیں، اللہ دین کو زندہ کرے گا۔ واللہ متم نورہ، اس نے کرنا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ کر کے رہے، جب وہ کرے گا تو نیچے کون ہے روکنے والا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، میں در کھول دوں تو کوئی ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی روکنے والا؟ وما یمسک، اور میں بند کر دوں تو ہے کوئی کھولنے والا؟ فلا مرسل له من بعد، کوئی ہے پھر کھولنے والا؟ تو میرے بھائیوں، اس تبلیغ کے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھو، اپنا کام سمجھو۔ یہ کام ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کام میں سب سے بڑی چیز حسن خلق ہے، اچھے اخلاق ہیں، محبت کا بول ہے، کوئی بڑا علم نہیں چاہیے۔ تامرون بالمعروف، کئی علماء کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ تامرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو کس کا بھائی؟ نیکی کا۔ وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے ترجمہ ٹھیک ہے، کہیں کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، ترجمہ ٹھیک ہے۔ المعروف نیکی کو نہیں کہتے، نیکی مراد لی جاتی ہے، المعروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو۔ المعروف جانی پہچانی چیز، اس کو کہتے ہیں المعروف، اور المنکر انجانی چیز کو منکر کہتے ہیں، اور جانی پہچانی چیز کو معروف کہتے ہیں۔ چونکہ نیکی ایک پہچانی ہوئی چیز ہے، اس لیے المعروف کا ترجمہ نیکی کیا جاتا ہے، اور برائی ایک اوپری چیز ہے، انجانی چیز ہے، تو منکر کا ترجمہ برائی سے کیا جاتا ہے، ورنہ اس کا اصل ترجمہ ہے تم جانی پہچانی چیزوں کی دعوت دیتے ہو، تم انجان اوپری چیزوں سے روکتے ہو، یہ اس کا لفظی ترجمہ جو اس کا اصل۔ تو المعروف کا کیا مطلب ہوا؟ ایک آیت ساتھ جوڑو تو پھر میری بات انشاءاللہ واضح ہوگی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اے میرے بندے میں نے تیرے اندر الہام کیا ہے برائی کا اور اچھائی کا، الہام کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تو کچھ بھی نہ جانتا ہو تو تیرے اندر میں ان کی اچھائی اور تیرے اندر میں ان کی برائی اتری ہوئی ہے۔ کچھ شریعت کا پتہ نہ ہو، ماں باپ کی خدمت اندر میں اس کی اچھائی اتری ہوئی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کی برائی اندر میں اتری ہوئی ہے۔ شریعت کا نہ پتہ ہو، کائنات کسی ایک خالق کی بنائی ہوئی ہے، توحید اندر میں اتری ہوئی ہے، اور شرک کی برائی اندر میں اتری ہوئی ہے، پتھر کیا کر سکتے ہیں؟ تبلیغ کے لیے علم نہیں چاہیے، مسئلہ بتانے کے لیے علم چاہیے، تو مسئلہ تو علماء بتائیں گے، مسئلہ تو علماء بتائیں گے، مسئلہ بتانے کے لیے علم ہے۔ تبلیغ میں مسئلہ تو نہیں، تبلیغ میں یہ کہہ رہا ہے بھائی اللہ کی مان لو، یہ سب سے بڑا معروف ہے، سب سے بڑی جانی پہچانی چیز کیا ہے کہ اللہ کی مان لے بھائی، اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، یہ سب سے بڑا منکر ہے، اور سب سے بڑی انجان اوپری چیز ہے نافرمانی۔ نافرمانی جس کو طبیعت دیکھتے ہی، اب بتاؤ جن کے ہاں شریعت کا وجود ہی نہیں وہ بھی چوری کو برا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ چور کے لیے چین والے بھی سزا رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ چین تو کسی مذہب پہ یقین ہی نہیں رکھتا، وہ بھی زنا کی سزا مقرر، امریکہ میں زنا کی سخت سزا ہے، جو زنا کا مطلب ان کے ہاں ہے، ان کے ہاں اس کی زنا کی شدید سزا ہے، بڑے بڑوں کو ٹانگ دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو شریعت کو جانتے ہی نہیں۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے الہام کی ہیں، الہام، ان کا الہام ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے 1982 میں، پہلی دفعہ انگلستان کا میرا سفر، تو سڑک کے کنارے گاڑیاں روکی، اور تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں سامنے وہ ریسٹ ایریا تھا، تو ہم نے اذان دے کے صفیں بنا رہے تھے،
کہ ایک گاڑی تیزی کے ساتھ آ کر رکی اور اس میں سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا مجھے بھی نماز پڑھاؤ. تو ہم نے کہا وضو کر لو. کہا مجھے وضو نہیں آتا. کہا تو نماز کیسے پڑھو گے؟ کہا بس آپ کے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہو جاؤں گا. کبھی تمہاری ہوگی نہیں. کہا نہ ہو، میں بس تمہیں دیکھ کر کچھ مجھے ہونے لگا. میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی. میرا نام اسماعیل ہے، میں کراچی کا ہوں. میں 2 سال کا تھا، میں گلاسگو میں آیا اور اس کے بعد میں پروان چڑھا یہیں. آج تک میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی. تمہیں دیکھا تو میرے اندر کچھ ہونے لگا تو میں کھچ کے تمہاری طرف آ گیا ہوں. مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرو، جیسے کرو گے میں ویسا کرتا رہوں گا. نہ اس نے وضو کیا نہ تیمم کیا، ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے جو ہم کرتے رہے وہ کرتا رہا. یہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے تیرے اندر الہام کر دیا ہے اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی. تو تبلیغ ان چیزوں کی دعوت ہے. ہاں علم، مسئلہ بتانے کے لیے علم چاہیے. تو ہم کون سا مسئلے بتاتے ہیں؟ ہم تو 6 نمبر بتاتے ہیں. جو معروفات ہیں، توحید معروفات میں سے ہے، جانی پہچانی. رسالت جانی پہچانی، اور مالک کے سامنے سر جھکانا جانی پہچانی چیز. نماز بندگی کی دعوت دینا جانی پہچانی چیز. اس پوری امت کا انتخاب ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز میرے بھائیوں وہ حسن خلق ہے، اور وہ زبان کا صحیح استعمال ہے، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اور اپنی زبان کو سنبھال کے چلنا ہے. یہ ساری امت کی ذمہ داری. اچھے اخلاق کے ساتھ ساری امت میں، ساری انسانیت میں دین کا کام کیا جا سکتا ہے. یہ بسوں کے پیچھے بڑے الٹے سیدھے جملے لکھے ہوتے ہیں بسوں کے پیچھے. جب نئی بس ہوتی ہے، یہ علم میں نے سیکھا ہے سڑکوں پہ چل چل کے. جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی. چکور ایک پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلتا ہے. تو جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی، یعنی چکوری ہے یہ بس، اس کی چال دیکھو. جب وہ تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانوں. اور جب وہ پرانی ہو کے رنگ روغن ہو جائے، رنگ روغن ہو کے آ جائے، تو پھر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ سارا میں نے سفروں میں سیکھا ہے، گاڑیوں کے پیچھے چل چل 20 سال ہو گئے چلتے ہوئے. تو یہ ایک ترتیب میرے ذہن میں اس کی آئی ہے کہ یوں یہ بسوں والے لکھتے ہیں. تو ایسی فضولیات لکھی ہوتی ہیں. لیکن ایک ویگن کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا کہ اس نے سارے دھونے دھو دیے، ساری فضولیات کا کفارہ اس نے کر دیا. ویگن کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت. کیسا؟ دل برائے فروخت. ایک سطر نیچے قیمت ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. میں نے کہا بھائی یہ بسوں والوں نے، ویگنوں والوں نے سارے کفارے ادا کر دیے اس ایک جملے پر. دل برائے فروخت، قیمت ایک میٹھا بول. سارا دین محبت ہے، سراسر محبت ہے. اور محبت اختلاف رائے کے باوجود فرض عین ہے. ایک دوسرے کی کمیاں دیکھو گے تو نفرتوں کی آگ خود بھڑکانے والے بن جاؤ گے، اور ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو گے تو محبت کے گلستان ہر طرف مہکنے کھلنے لگ جائیں گے. اور محبت پر وہ کچھ ہوتا ہے جو بڑے بڑے مجاہدات پر نہیں ہوتا. اور اجتماعی کاموں میں تو محبت فرض عین ہے. اور محبت کو بڑھانے کے لیے یہ زبان ہے، اور اس کو گھٹانے کے لیے بھی یہ زبان ہے، اور نفرت کے الاؤ دہکانے کے لیے بھی یہ زبان ہے، اور محبت کے پھول کھلانے کے لیے بھی یہی ایک زبان ہے. لقمان علیہ السلام کا ارشاد ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہ پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا. ایک دفعہ ایک آدمی نے میری ٹھیک ٹھاک دھلائی کر دی تو میں چپ کر کے سنتا رہا. پھر اس کو احساس ہو گیا کہ میں اوور ہو گیا ہوں نا، تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں. اگر وہ اتنی بات کہا تو میں کہتا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو اس کا مجھے ایک دکھ اٹھا.
میں نے کہا بھائی ایک بات میری سن لے، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، پتھر سے نہیں ٹکرائے، گوشت پوست سے ٹکرائے ہیں، الفاظ واپس نہیں ہوا کرتے۔ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا، اپنی بزرگی کے تقدس میں کسی کو پائمال تو نہیں کر دیا۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔